اللہم لبیک چینل میں اللہم لبیک اسلامک چینل میں میری طرف سے آپ سب کو ڈھیروں دعائیں اور ڈھیروں سلام دعا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے، ترقی دے، خوشحالی دے، آپ کی دعاؤں کو سمیت میرے شرف قبولیت بخشے۔ ہم سب اللہ سے مانگیں بعد میں اور ہمیں عطا وہ پہلے ہی کر دے، ہمارے دل کی بات کو سن کے خیر کی چیزیں ساری، اور اللہ ہمیں اپنی یاد میں رکھے۔ ایک چیز آج میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کا ذکر یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا ذکر اگر آپ کرتے ہیں نا تو اللہ کے جنت میں آپ کے لیے محل کی کنسٹرکشن ہوتی رہتی ہے۔ جس دن آپ کی زبان ذکر کی طرف سے بند ہوتی ہے نا اللہ کے، تو ادھر کنسٹرکشن بھی بند ہو جاتی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو مذاق نہیں کر رہی۔ اور دوسرا میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک کو روزانہ ضرور پڑھیں، چاہے ایک رکوع ہو، اس کا ترجمہ ہو، تشریح ہو۔ اگر آپ ایک رکوع بھی پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا سال میں 3 قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہی دل میں، دماغ میں، دعاؤں میں رہنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے تو وہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو جب وہ قبر میں آپ کے ساتھ ہوگا تو جہنم کی کھڑکی نہیں کھلے گی، انشاءاللہ جنت کی کھلے گی، قرآن جو ادھر ہوگا۔ اور جب پل صراط پہ گزرنا ہوگا تو قرآن ساتھ ہوگا، بس گولی و گولی نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جب جنت میں جائیں گے وہ ہمارا ساتھی ہوگا۔ حساب کے وقت وہ اللہ کو ہمیں سزا نہیں دینے دے گا، وہ گواہی دے گا کہ اللہ میاں یہ تیرا قرآن پڑھتے تھے، مجھے تھاما ہوا تھا، انہوں نے اپنے انسانیت کے ناطے جتنا ہو سکتا تھا سیدھے کام کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو انہیں بخش دے۔ وہ سزا نہیں انشاءاللہ دینے دے گا۔ یہ ایک میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو، جو میں نے سوچا ہے کہ میں کیوں نہ کسی بھی ٹاپک پہ بولنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کی، تسبیحات کو پڑھنے کی، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، اچھی گفتگو کرنے کی، کسی کا دل نہ توڑنے کی ہدایت دے۔ اللہ ہمیں چھپے اور سامنے صدقات خیرات کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جوڑنے والوں میں رکھے، رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں یا نیبرز ہوں، جو بھی ہوں۔ اللہ ہمیں قرابت داروں سے بھی اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ شیطانیت ہمارے دل و دماغ میں سے نکال دے۔ آخر ہم انسان ہیں نا، اور شیطان ہمارا نفس ہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت۔ تو آپ سب کہیں آمین ثم آمین، میں بھی کہہ رہی ہوں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام، اس کے خواص کیا ہیں؟ آپ یقین کریں یہ جو ہے نا یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام، یہ اللہ جنت دے ہماری آپا جی تھی نا، جو وہ کہتی تھی اگر یہ 313 دفعہ روزانہ پڑھ لو تو پھر چاہے اللہ سے پوری دنیا ہی مانگ لو، تھوڑا کیا مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کسی ملنے والے سے نہیں مانگنا۔ ڈر ڈر کے مانگیں گے کہ اگر تھوڑے پیسے مانگے یا کوئی تھوڑی سی چیز کھانے پینے کی مانگی تو وہ دے دے گا، زیادہ مانگی تو شٹ اپ کال دے گا کہ جاؤ جاؤ کچھ بھی نہ ملے گا۔ وہ تو اللہ ہے نا، جتنا ہی مانگیں گے جتنا ہی مانگیں گے اتنا ہی وہ راضی ہوگا کہ بندے نے مجھے اپنا مالک و خالق تسلیم کر لیا۔ وہ ہر وقت مجھے مانگ رہا ہے، اور میں ہر وقت اس کا جو جھولی ہے اور یہ اس کا خالی پیالہ اس کے پاس پکڑا ہوا ہے کاسا، اس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اور دعاؤں کی قبولیت سے بھرتا رہوں، اور انشاءاللہ بھرے گا ہم سب کی دعائیں، سنے گا ہم سب کی دعائیں، دور کرے گا ہم سب کی پریشانیاں، دور کرے گا ہمیں غموں سے، فکروں سے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہرۃ الرجال۔ سستی سے، کاہلی سے، قرض سے، مرض سے، ذلت سے، کنجوسی سے، ہر چیز سے وہ ہمیں انشاءاللہ بچائے گا اور ہماری کفایت فرمائے گا۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مالک الملک
وہ مالک حقیقی ہے جو اپنی مخلوق میں جو چاہے تصرف کرے، جسے چاہے موجود یا معدوم کرے۔ ملک کے معنی ہے ملک کے معنی مالک ہے۔ مالک وہ ہے جو مکمل قوت رکھتا ہے، کیونکہ مالک کے پاس سارے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی اختیارات ہوں، کسی اور کے پاس تو نہیں ہوتے۔ تو جو مکمل قوت رکھتا ہے اور تمام موجودات اس کی مملوک ہیں، وہی سب کا مالک و مختار ہے اور قادر مطلق ہے۔ تمام موجودات ایک مملکت ہیں، جن میں سے بعض سے مرتوب ہے، جیسے انسان جو ایک ہے لیکن جسے اعضاء مختلف ہیں، لیکن تمام اعضاء ایک ہی وجود کے حکم میں ہیں۔ اس طرح کائنات کے اجزاء اور اعضاء انسان کی طرح ہیں، جو مقصود کی مدد کرنے میں ایک ہے، اور یہی کمال ملک کا ہے جس کی وجود الہی بسبب تنظیم متقاضی ہے۔ رابطہ واحد و دراصل اللہ کی ملکیت ہے، جس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اس طرح ہر انسان کی مملکت اس کے بدن میں ودیت ہے، اور اس کی مشیت انسان کی صفات قلب و جوارح میں نافذ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک اور قادر مطلق ہے۔ جلال اس کی صفت ذاتی اور کرم اس کی صفت فعلی ہے، جس کے لیے اس کی مخلوق موجود ہے، جس پر وہ کرم کرتا رہتا ہے۔ ذوالجلال والاکرام لوگوں کی کرامت سے مخصوص، جبکہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کا مکرم و معظم ہونا اور قدرت الہی کے مظاہرے کرنا وغیرہ، یہ سب اس میں کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اسے طول نہیں میں دینا چاہ رہی۔ اکرام کے معنی انعام ہے، یعنی ہر مطیع اور گناہ گار و مومن و کافر پر اس کی مسلسل نعمتیں اور افضال و اکرام جاری ہیں۔ جبکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہی فرمایا ہے کہ یہ کرم تمام عالم انسانی پر ہے، لیکن وہ کرم جو مسلمانوں سے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو اپنی خدمت کے لیے بنا کر اپنی قدرت کے اسباب اسے سکھائے اور حقائق مرتب پر مطلع فرمایا، اور اپنے نبی مکرم کی زبانی سے ان سے وعدہ کرم فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا کرم ہوگا کہ اس نے ہمیں اصحاب یمین سے کیا۔ اس کا دنیاوی کرم یہ بھی ہے کہ قلب کو ماں اجزاء کے معلق کیا ہے۔ آخرت کی نعمت یہ ہے کہ اجزائے اعمال کو پورا دیا جائے، اور اس کا جلال تمام اکوان پر حاوی ہے، جس کے باعث دنیا میں اس کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے بعد جنت میں دیدار عام ہوگا انشاءاللہ، اور ناظر کی نظر میں انوار روشنی جگمگ کریں گے، جس سے آنکھوں میں نئی قوت ادراک پیدا ہوگی، جس سے نظر جنت میں کامیاب ہوگی۔ اللہ کریم کو جو دیکھنے کے قابل بن جائے گی نا، وہ اس جگمگ سے آنکھیں اس کو کنسیو کرنے لگ جائیں گی کہ ہم اتنی روشنی کو برداشت کر سکیں گی۔ اللہ کریم کا وجود بذاتہ تاثیر ہے۔ جن و انس کے لیے عظمت و جلال ابتدائی حالتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احوال میں استغراق اور فنائے انتہائی کے امکان ہیں، جو اول حال ہے۔ جس میں صفت جلال کی جلوہ گری ہوگی وہ متوسط پر بست ظاہر ہوگا، اور جو انتہا ہو اس پر ظاہری و باطنی تمکین احوال کی صورت میں گری ہوگی انشاءاللہ۔ ابن جلال حکایت کرتے ہیں، میں اونٹ پر سوار تھا کہ اونٹ کا پاؤں ریت میں دھنس گیا، تو میں نے کہا اللہ جل اللہ، تو اونٹ نے بھی کہا اللہ جل اللہ۔ اونٹ میں یہ کہنے کی قوت دو اسباب سے تھی۔ ایک یہ کہ اونٹ اللہ کا قصد کرنے والا تھا، جس پر حضور اکرم کی یہ حدیث شاہد ہے، لو کنتم فی جبل لجئتم علی اللہ۔ اور دوسرا سبب یہ تھا کہ اونٹ کثافت کے باوجود جب ابتدائی احوال و جلال برداشت نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال
جل اللہ اس سے کہلوا دی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل جانتا ہے وہ اپنے دل و جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اسی کے تصرف پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری و باطنی دشمنوں سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ موسیٰ کی والدہ ماجدہ نے جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو ان کے فرزند کو کس طرح ظلم سے نجات دلائی کہ فرعون جیسے سفاک دشمن سے ان کے گھر میں ہی ان کی پرورش کروا دی۔ حالانکہ موسیٰ کے آنے سے پہلے اسی دن 70,000 بچوں کو وہ ظالم ہلاک کر چکا تھا فرعون۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ماں کو اللہ نے ہمت دے دی کہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی پلے گا، اور اس نے ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کے اس کو پانی میں بہا دیا دریائے مصر میں، اور بیٹی کو ساتھ ساتھ کنارے پہ چلا دیا کہ دیکھتی جا کہ یہ بکسا جو ہے ٹرنک ہے کہاں جا کے رکتا ہے لکڑی کا صندوق۔ اور بچی ساتھ ساتھ چلتی گئی بیچاری، اور اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک کوئی عورت ہے جو کہ دریا میں ایسے نہا رہی ہے اور ایسے کھڑی ہے، تو اس نے بکسے کو آتے دیکھا تو اس نے اس کو پکڑ لیا، اور اس کے گھر چونکہ کوئی بچہ نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ اندر بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، تو اس نے اس کو نکال لیا اور اس نے کہا میں اس کو پالوں گی۔ اور فرعون اس پہ کتنا ظلم کرتا تھا حضرت آسیہ پہ، لیکن دیکھو اللہ نے اس کی گودی میں موسیٰ علیہ السلام کو پالنا تھا۔ اب تھوڑا سا میں اپنے نقطے سے ہل رہی ہوں، میں دوبارہ یہیں آؤں گی، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یاد آئی ہے تو کیوں نہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آسیہ فرعون کی جو زوجہ ہیں وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام پہ ہوں گی۔ ایک دن کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ بیٹھے تھے، تو حضور پاک کبھی بھی کھلکھلا کے نہیں ہنستے تھے، نہ ہی وہ ایسے ہنستے تھے کہ دانت پورے نظر آئے۔ اس دن وہ ایسے مسکرائے کہ ان کے دندان پورے ماشاءاللہ چمکے باہر نظر آئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج آپ بڑے اچھے طریقے سے خوش ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خدیجہ آج میں نے تمہاری سوکن کو دیکھا ہے۔ تو وہ کہتی میری سوکن کہاں ہے؟ آپ نے تو کوئی اور شادی نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا خدیجہ آج اللہ نے غیب کے سارے پردے ہٹا دیے اور جنت میں میرا نکاح حضرت آسیہ سے پڑھا دیا، اور اس نے اتنے پیارا لباس پہنا ہوا تھا جنت کا، اس پہ اتنے موتی نگ ستارے اللہ جانے کیا کیا لگا ہوا تھا، اور اتنا خوبصورت زیور جنت کا اللہ نے اس کو پہنایا ہوا تھا، اتنی سجائی ہوئی تھی کہ میں بھی دیکھ کے خوش ہو گیا کہ اتنی خوبصورت اور بالکل جوان کر کے بٹھائی تھی۔ تو اللہ نے کہا ہے یہ تمہارے آنے تک تمہارے انتظار میں اسی طرح بیٹھی ہوگی اور تمہارا نکاح اس سے ہو گیا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کو بتایا۔ آج مجھے بات یاد آئی تو میں نے کہا چلے کیوں نہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اور یہ کیوں کر انعام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کرنے کی وجہ سے، اور فرعون کا جو اس کے اوپر ظلم تھا اس کو برداشت کرنا، اور پھر بھی کہنا کہ نہیں میرا اللہ ایک ہے، اس کا انعام تھا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور سب سے پیارے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ جو میرے یاد سے نہیں ہٹی وہاں ساری سختیاں سہتی رہی، تو میں اس کو کوئی سب سے پیاری اپنی چیز دوں، چونکہ ان کو سب سے پیاری چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے ان سے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ چلیں جی اب ہم واپس اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَأَنَبْنُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف رجوع اور اسی کی فرما برداری کرو۔ اور جب گناہ کا قصد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْآيَةِ، یعنی کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو؟ یہ اللہ کہتا ہے کہ کیا تم شیطان اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد، اس کے چیلے چمچوں کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ لوگوں اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کر دو، اگر اپنے باطن کو اس سے خوفزدہ کرو گے وہ تو تمہاری ظاہری حرکات کو محفوظ رکھے گا، اور جب دوسرے لوگ ڈریں تو وہ تم کو امن دے گا۔
حضرت مریم کی والدہ نے اپنا حمل اللہ کی نظر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی اور ان کے گھر مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں اور ان سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری زمانہ میں دمشق کے شرقی منارہ آسمان سے اتر کر صلیب توڑیں گے، خنزیر ہلاک کریں گے، شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے اور کان دجال کو قتل کر کے دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس کے اکثر خواص میں سے چند یہ ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام اسم اعظم ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے اللہ پاک سے جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا، چاہے وہ آپ کو ناممکن لگ رہا ہو۔ اگر میری بات پہ خدا نہ خواستہ یقین نہ آئے تو یہ اللہ کی بات ہے، میں اپنے پاس سے تو گھڑ کے کچھ بھی نہیں بتا رہی، آپ کر کے دیکھیں کہ آپ کو وہ عطا کرے گا کہ نہیں۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے سنا کہ ایک عربی یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الحنان المنان مالک الملک ذو الجلال والاکرام۔ تو فرمایا اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جو شخص اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، اور جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس اسم کے ذاکر کے لیے مراقبہ کرنا اور اس اسم کو اس کے اعداد کے موافق پڑھنا لازمی ہے تاکہ حیائیل اور تفعیل اور مرحیائیل موکل حاضر ہو جائیں، اور ان میں سے ہر ایک کے تحت 70 صفحے ہیں۔ حاکم مہربان ہو، مشکلات میں آسانی، مکان میں برکت، حمل کی حفاظت، جو ذاکر کو بخشش کرتے ہیں اور ذاکر کو اسرار مخلوقات کا کشف ہوتا ہے اور دنیا میں قوت نصیب ہوتی ہے۔ اس اسم کا نقش 25 ضرب 25 یعنی 25 ملٹیپلائڈ بائی 25 ہے، جو بہت عظیم خاص اس کی اہمیت ہے۔ تو یہ نقش شرف شمس میں لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھیں، سورہ حدید اس پر پڑھیں تو جو آپ اور پھر سورۃ ملک پڑھ کے دم کریں تو آپ کو کوئی ہتھیار بھی اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پڑھنے والے کے لیے مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک صفحہ پر اسے لکھ کر مکان میں رکھنے سے برکت ہوتی ہے اور لوگ اس کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ جس کا حمل ساقط ہو جاتا ہو وہ اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ اس کا حمل قائم رہے گا۔ پلیگ کے لیے لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا سلامت رہتا ہے۔ 2 آدمیوں میں صلح کرانے کی خاطر اسے گھول کر کھانے یا پانی میں دونوں کو کھلا دے تو باہم صلح ہو جائے گی۔ جس کام کے لیے معدن مقرر اور موافق تالے میں لکھا جائے تو وہ یہ فائدہ دیتا ہے۔ بس اس کو نیکی کے اور اچھے کاموں کے لیے اللہ ہمیں پڑھنے کی اور دعا مانگنے کی ہمیشہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی برائی، کسی کا برا چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نصیب نہ کرے کہ ہم اسم اعظم کو استعمال کریں۔ اللہ تو نور ہے، اس کو تو نوری چیزیں ہی پسند آتی ہیں، اور اگر دلہن اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھے اور یہ یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام 313 دفعہ کچھ دن روزانہ پڑھے تو وہ سب سے خوبصورت ترین دلہن ہوگی کہ لوگوں نے ایسی دلہن کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ اگر بچیوں کی شادی ہو تو یہ پڑھائیں، اس پہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے روپ آئے گا، یعنی اللہ کے شاید اللہ کی کوئی حوریں ہی آ کے اس کو سجاتی ہوں گی، جو اتنا بڑا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہمیں تو اللہ سے بس ہر وقت اس طرح دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میں تجھ سے اسم حسنہ کے طفیل سے سوال کرتی ہوں، یہ اسماء جمیلہ جس چیز پر رکھے جائیں وہ مطیع ہو جائیں، جب نیکیاں ان کے سبب سے طلب کی جائیں تو حاصل ہو جائیں، اور برائیاں روکی جائیں تو دور ہو جائیں، اور اللہ کے ان کلمات کے سبب سے جن کے لیے اگر زمین کے کل درخت کلمے بن جائیں اور کل سمندر کی سیاہی بنا کر خدا کے کلمے لکھیں تب بھی کلمے ختم نہ ہوں اگرچہ سمندر ختم ہو جائے۔ یقین جانو اللہ غالب حکمت والا ہے، اے کافی، اے ولی، اے مہربان، اے باریک بین، اے رزق دینے والے، اے محبت کرنے والے، اے علم والے، اے وسعت والے، اے بزرگ، اے دینے والے، اے کشادہ کرنے والے، اے بخشش کرنے والے، اے عطا کرنے والے، اے بے پرواہ، اے رحم کرنے والے،
اے مہربان، اے غنی، اے فریاد رس، اے مہربان، اے بخشش کرنے والے، اے سخی، اے احسان کرنے والے، اے بدلہ دینے والے، اے اللہ اپنے حلال کے ساتھ مجھ کو اپنے حرام سے بے پرواہ کر دے، اور اپنی اطاعت کے ساتھ اس معصیت سے، اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے غیر سے بے پرواہ کر دے۔ اے بڑے مہربان، اے اللہ میں تجھ سے تیرے اس نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں مگر تو ہی بزرگ ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، لطیف ہے، عظمت والا ہے، رزق رساں ہے، بخشنے والا ہے، امن دینے والا ہے، حفاظت دینے والا ہے، مارنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، قریب ہے، سننے والا ہے، جلد کام کرنے والا ہے، کرامت والا، جلال والا، بزرگی والا، بخشش والا، احسان کرنے والا ہے۔ تو اپنے فضل و کرم سے ہم پر اپنے احسانات فرما، ہمیں اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز فرما، ہمیں جھولیاں بھر بھر کے حلال رزق عطا کر کہ ہمیں کبھی حرام کی ضرورت نہ رہے، ہمیں کبھی جھوٹ کی، بے ایمانی کی، رشوت کی، چوری کی، ہیرا پھیری کی ضرورت نہ رہے۔ ہم نے زندگی میں کوئی اپنے نفس کے پیچھے لگ کے غلطیاں کوتاہیاں کی ہوں، ہم انسان ہیں، تو اے میرے رب العزت وہ ہم سے دور کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے۔ تو مالک الملک ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھیں مالک و ملک کے معنی ہے اے ملک کے مالک۔ نماز فجر کے بعد جو شخص اس اسم کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا نا، تو وہ ہمیشہ باعزت رہے گا، نحوست دور ہوگی، تونگری بے حساب آئے گی، مال و دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اگر جائیداد کا مقدمہ ہو تو اس میں کامیابی ہوگی، اگر اس نماز کو ہر نماز کے بعد 500 دفعہ پڑھے تو بے گھر کو گھر ملنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں دعا کرو ہمارا گھر نہیں ہے، تو اللہ ہمیں گھر دے دے۔ آج دیکھو کتنا میں نے آپ لوگوں کو نسخہ آسان اللہ تعالیٰ کا دیا بتایا، 500 دفعہ ہر نماز کے بعد یا مالک الملک کی پڑھیں، اپنا گھر لینے کے اسباب ہو جائیں گے، ضرور ہو جائیں گے، انشاءاللہ العزیز ضرور ہو جائیں گے۔ اور ذوالجلال والاکرام کا معنی ہے عظمت و بزرگی والے۔ اگر کوئی مہم درپیش ہو تو بعد نماز عشاء 100 مرتبہ اس اسم کو روزانہ کچھ عرصہ پڑھے تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور جو شخص اسے روزانہ کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اسے اسرار غیبی کا مشاہدہ ہوگا، ہر کام میں کامیابی ہوگی اور مخلوق مسخر ہوگی، یعنی ہر ایک پہ اس کا رعب رہے گا اللہ کے اس ناموں سے۔ یا ذوالجلال والاکرام بھی قرآن پاک میں ہے، اور یا ذوالجلال والاکرام بھی قرآن پاک میں ہے، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔ آپ پریشان نہ کبھی ہو جانا کہ کبھی ہم ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہیں قرآن میں یا دعا میں، کبھی ذوالجلال والاکرام، یہ دونوں لفظ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام 313 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، کم از کم 313 دفعہ، تو اللہ پاک آپ کو اتنی عزت، اتنی کامیابی دے گا کہ واقعی آپ کو اسرار کی، غیب کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آنے لگ جائیں گی۔ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی من اسرار الدنیا والآخرہ، یہ بھی پڑھا کریں، اس سے بھی آپ کو غیب کی باتیں پتہ چلنے لگ جائیں گی اور آپ پر ظاہر ہونے لگیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہمیشہ اللہ اور رسول کی بتائی باتوں کو اچھے مقصد کے لیے اچھی نیت سے پڑھنا ہے، تاکہ اللہ ہم سب کو خوب بھاگ لگائے، خوب پھل لگائے، خوب کامیابیاں اور عزت دے، اور اللہ ہمارے دشمنوں کو خود ہی ہدایت دے، ہمیں ان کے لیے کوئی بددعائی نہ کبھی کرنی پڑے۔ اللہ ویسے ہی ہمیں ایک دوسرے کے حق میں اچھا کر دے، اگر ہم کسی کے دشمن ہیں تو اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اگر کوئی ہم سے بلا وجہ حسد یا جلن یا کوئی رکھے کینہ تو اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کے سینے کو بھی نور سے بھر دے اور ہمارے سینے کو بھی نور سے بھر دے۔ ہمیں کسی کی برائی انشاءاللہ کبھی نہیں چاہیے۔ تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں نسرین افتخار آپ سے اپنے اسلامک چینل اللہم لبیک میں اجازت مانگتی ہے، اور اگر آپ کو میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو آپ پلیز اس کو لائک کر دیجئے،
شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے، اور کچھ لوگوں کو ضرور یہ روزانہ شیئر کیا کریں پلیز، تاکہ وہ لوگوں تک بھی یہ خبر پہنچے، اور سبسکرائب بھی بغیر کنجوسی کے پلیز کر دیا کریں، کیونکہ اس سے آپ کے پاس ساری چیزیں فوراً آ جائیں گی اور آپ اور لوگوں کو بھیج کے اس پہ اپنا ثواب کما سکیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نام، اپنے ذکر، اپنے اچھی باتیں بتانے میں اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے اس کام کو جاری و ساری رکھے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اس میں شامل ہو جائیں کہ ہم اس کو آگے سے آگے پہنچاتے جائیں، اور اللہ ان کو مقبول اور قبول فرماتا چلا جائے اور ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہو جائے۔ تو میری طرف سے خدا حافظ۔